ہر انسان کی گفتگو ہو، لین دین ہو کسی سے، کوئی بھی آپس کے اندر بات چیت ہو رہی ہو، مسکراہٹ اس میں بہت بڑا رول ادا کرتی ہے۔ یہ مسکراہٹ کو بننے کے اندر دانتوں کا کردار بہت اہم ہے۔ کسی بھی شخص کی اورل ہائیجین کا کردار بہت اہم ہے۔ جس شخص کے پاس دانت اچھے حالت کے اندر ہیں، اس کی اچھی کنڈیشن ہے، اور جو اپنی اورل ہائیجین کو مینٹین کرتا ہے، وہ بے خوف ہو کر مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں سے ملتا ہے، لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرتا ہے۔ اور جو اپنے دانتوں کا خیال نہیں کر پاتا ہے، وہ اپنی مسکراہٹ کے اندر تھوڑی سی جھجک لے کر آتا ہے، وہ اس کو تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے کہ اگر میں زیادہ کھل کے مسکرایا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خراب دانت واضح دکھنے لگے۔ تو ان دانتوں کے حوالے سے سارے سوالوں کے جوابات کو دیکھنے کے لیے آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ڈاکٹر علی حسین خان صاحب سے، اور جانتے سمجھتے ہیں کہ اس کی ایجوکیشن کیسے حاصل کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکیں، اور اورل ہائیجین کو مینٹین کرنا کیوں ضروری ہے۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں ڈاکٹر علی حسین سے، اور ان سے جانتے سمجھتے ہیں کیا ہے ڈینٹسٹری کا پاکستان کے اندر طریقہ کار اور کیسے ہو رہی ہے۔ آئیے۔ تو دوستو، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر علی حسین خان صاحب، سی او ہیں، فاؤنڈر ہیں نور ڈینٹل کلینک کے، اور خاص طور پہ ایک پیج آپ بڑا مشہور ہے ڈینٹستان کے نام سے، اس کے بھی فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، اور اس کو چلاتے بھی مینیج کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ کامیابی کے سفر کو جوائن کرنے کا۔ امیزنگ جرنی ہوتی ہے یوزلی ڈاکٹرز کی۔ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ ٹائم سرو کرتے ہیں جو ایجوکیشن والی سائڈ کے اوپر لگاتے ہیں، اور سوشلی بالکل ہی ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور تھوڑا سا فوکس جو ہے وہ لوگوں کی سروس کے اوپر زیادہ جاتا ہے۔ کیسے جرنی شروع ہوئی؟ کیا شروع سے شوق تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے اور آگے کی طرف اس طریقے سے لوگوں کی خدمت کرنی ہوگی؟ تو یہ پیشن کہاں سے آیا؟ سر، ایک تو آپ کے جو پروگرام کا جو عنوان ہے نا، کامیابی کا سفر، تو میں نے ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے اسٹیٹس ڈالا تھا اپنے واٹس ایپ پہ، میں نے کہا تھینک یو فار دا انویٹیشن۔ تو میں نے کہا کامیابی کا سفر تو شروع ابھی بہت آگے ہے، ابھی بہت، یہ سفر بہت طویل ہے اور آگے بہت جانا ہے اس میں۔ تو خیر، یہ آپ کا جو سوال ہے وہ شروعات کیسے ہوئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں 2010 کا ہمدرد یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں، ڈینٹسٹری میں نے وہیں سے کی۔ اس کے بعد ہاؤس جاب کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک چھوٹے موٹے کلینک سے کچھ کام شروع کیا تھا۔ اللہ ابھی بھی مجھے نام یاد ہے، نفیس نام ہے ان کا، ڈینٹل لیبارٹری تھی۔ اللہ ان کو، ان کے بچوں کو اور ان کے بچوں کو صحت یابی دے اور ان کی روزی میں برکت دے۔ تو وہ ایک دن درزی کی دکان پہ مجھے نظر آ گئے تھے، میں اپنی امی کے لیے کچھ کپڑے وہاں پر لینے گیا ہوا تھا۔ تو وہاں پر بڑا، میں نیا نیا گریجویٹ تھا، تو میں نے بڑا چوڑا ہو کے میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر علی، انہوں نے نام پوچھا نا لکھنے کے لیے، درزی نے نام پوچھا، تو وہ ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ گریجویٹ ہیں؟ میں نے کہا جی گریجویٹ۔ کہا میں نے کلینک کھولا ہے تو آپ وہاں آ جائیں۔ تو میں نے ان کے پاس جا کے جوائن کر لیا ہاؤس جاب کے بعد۔ جب میں وہاں گیا ہوں تو وہ میرے لیے تو ایک نیو گریجویٹ کے لیے، آپ کو پتہ کلینک کیسا ہوتا ہے، وہ خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ میں پراپر ٹائی اور لیب کوٹ، اور جو ہے نا اس وقت ہمیں ذرا پتہ تھا کہ ڈاکٹر ہونا کیا ہوتا ہے، کہ ٹائی میں، شرٹ، فارمل کپڑوں میں ہونا ضروری ہے، تو وہ پہن کے میں جاتا تھا۔ پھر وہاں سے اس کے بعد خان ہیلتھ سروسز کو جوائن کر لیا۔ اللہ نے جو ہے نا مجھے رستہ دکھایا، تو اس طرف جب ہم گئے تو پھر وہاں سے ایک جرنی شروع ہوئی۔ اینڈ دین 2013 میں UK کی اپرچونیٹی مل گئی۔ ایک اسکالرشپ ہے جسے کامن ویلتھ اسکالرشپ کہتے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا اس کا۔ وہ اسکالرشپ مل گئی، اسکالرشپ ملی تو اس کے بعد ہم لیڈس یونیورسٹی ہے ایک، وہاں چلے گئے، وہاں سے ڈینٹل پبلک ہیلتھ میں ماسٹرز کیا۔ اس دوران میں لنڈن آتا تھا کلینکل کورسز کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ونس اے کلینیشین یو آلویز اے کلینیشین۔ تو پھر یہ ہے کہ میں لنڈن آ کے کورسز کرتا تھا، کیونکہ جو اسٹائپنڈ ملتی تھی وہ انف ہوتے تھے وہاں کی فیس جمع کرانے کے لیے، ورنہ ہمارے پاس کہاں پیسے ہیں کہ ہم لنڈن جا سکیں۔ تو کورسز کرنے کے بعد پھر جب کمپلیٹ ہوا، ماسٹرز کر کے واپس آ گیا، تو کچھ چند پیسے وہاں بچائے تھے میں نے، اسی امید سے کہ پاکستان جا کے کلینک کھول لوں گا۔ واپس آیا تو اس کے بعد آغا خان یونیورسٹی میں ایک نوکری مل گئی، اور انہوں نے ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں مجھے نوکری دی۔ 1.5 سال، اس وقت مجھے یاد ہے میری تنخواہ کچھ 2 لاکھ روپے تھی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 2015 کی۔ 2015 میں 2 لاکھ روپے بہت اہمیت رکھتے تھے ایک ینگ ڈینٹسٹ کے لیے جس نے ماسٹرز کیا ہوا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کلینکل نہیں تھا، تو میں اپنے آفس آورس میں بھی
کلینک ڈیزائن کر رہا ہوتا تھا بیٹھ کے کہ میں اپنا پہلا کلینک کھولوں گا. تو 1 سال جب میں نے نوکری کی تو اپنے باس کو جا کے النصیر للانی جو ہمارے اس وقت چھوڑ کے چلے گئے یو کے واپس, ان کو جا کے میں نے کہا, وہ انگریز تھے, ان کو میں نے جا کے کہا, میں نے کہا سر میرے سے نہیں ہو رہی ہے نوکری. He said, what? You're not happy with 2 lakhs? You're just young. So enjoy this life. I will promote you soon. You will be senior manager. I said, you will get a car. اس وقت سینئر مینیجر کو آخان والے گاڑی بھی دیتے تھے. تو وہ ساری پرکس انہوں نے مجھے دکھائے, لیکن میں نے کہا سر نہیں, وہ کلینک کھولنا ہے مجھے کلینکل فیلڈ سے بہت زیادہ پیار ہے. وہ مریضوں سے جو مجھے میرا انٹریکشن ہوگا نا, وہ میں بہت مس کرتا ہوں سر. تو خداحافظ کا آخان کو. اور مجھے یاد ہے کہ جس دن شامیانہ لگا تھا پہلے کلینک کا اوپننگ کا, شامیانے میں سارے بیٹھے ہوئے لوگ مجھے سنا رہے تھے کہ دیکھو اس بیوقوف کو چھوڑ کے آ گیا, 2 لاکھ کی نوکری چھوڑ کے آغا خان کی نوکری چھوڑ کر آ گیا. صحیح ہے. اچھا, اور مجھے بھی obviously مجھے بھی یہ سیلف ڈاؤٹ تھا کہ کہیں میں نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کیا. لیکن دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے پیشن کی طرف جاتے ہیں نا, تو پھر خدا کہیں نہ کہیں سے آپ کو, کیونکہ وہ ایک چیز آپ کو بلا رہی ہوتی ہے, وہ ایک نیچر آپ کو بلا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرف جانا ہے, تو آپ نے سننی ہے نیچر کی, ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ کو بولڈ ہونا پڑتا ہے. تو جب خیر مجھے یاد ہے پہلے مہینے ہی ڈبل یا میرے خیال سے ٹرپل انکم تھی ہمارے کلینک کی, جتنا میں کماتا تھا. تو بس وہاں سے پھر جرنی شروع ہوئی. پھر ہر دوسرے ایئر میں نے ایک برانچ کھولنا شروع کی. تو پہلے وہ کھولا, اس کے بعد ہائی وے میں اسکیم 33 میں دوسری برانچ کھولی, دین فیڈرل بی ایریا میں تیسری برانچ کھولی, اس کے بعد پھر جہاں بیٹھے میں اس وقت کلفٹن برانچ کھولی, اور ریسنٹلی میں نے گارڈن میں برانچ کھولی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے جب گارڈن میں برانچ کھول لی تو اس کے بعد مجھے ایک آئیڈیا آیا تھا, اور اس کا نام تھا ڈینٹسٹان, جو کہ تان کا مطلب ہوتا ہے چھت, ڈینٹسٹوں کی ایک چھت بن جائے. اور اس کا آئیڈیا کیسے آیا, میرے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ ینگ لائرز ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں, راہیل نام ہے ان کا. تو لیگل معاملات میں تو وہیں سے ہیلپ مل رہی. ہاں, وہ تو اس نے جو یہ ایک لائرز ایسوسیشن بنائی تھی, اس سے میں نے یہ چیز پک کی تھی. میں نے کہا ہم میڈیسنس کا تو دیکھتے ہیں, میڈیسن کے ڈاکٹرز کا کہ ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن ہے جس میں ہمارے والے بھی انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں, لیکن ڈینٹسٹوں کے لیے کوئی ایسی چھت نہیں ہے جہاں پر ہمارے ویلفیئر کے مسئلے ڈسکس کیے جائیں. آپ پتہ نہیں گروپس فیس بک کے ڈینٹسٹوں کے فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب, آپ خود بھی ہماری فیلڈ سے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسئلوں پہ بات ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں نوکری نہیں مل رہی, سولوشن پہ ڈسکشن ہے ہی نہیں. اچھا, سولوشن ڈسکشن بھی وہ دے دیں گے, ریسورسز کہاں سے آئیں گے اس کی کوئی بات نہیں. اب فار ایگزامپل بچہ کہہ رہا ہے کہ میں 5 سال سے بے روزگار گھر پہ بیٹھا ہوں. اگر آپ کہیں کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یا پروفیسر ہیں تو پھر آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر آپ اس فیلڈ میں بڑھیں تو کہ آپ اس کے لیے وہ اپرچونیٹی پرووائڈ کر لیں تاکہ وہ اس بیچارہ ڈینٹسٹری کو, میں آپ یقین مانیں اچھے کلینیشینس, ابھی 3-4 دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ ایک بچے نے لکھا ہوا تھا کہ آپ 1 کروڑ روپے بی ڈی ایس میں کبھی نہ لگائیں. میں نے نیچے جا کے اس کے پہ کمنٹ کیا, میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میرے بچے ڈینٹسٹری میں آئے, کیونکہ آپ جیسا شائننگ اسٹار ڈینٹسٹری میں آئے. اس بچے کو میں نے کہا تو آپ نے نا ایک رائٹ ڈائریکشن بچوں کو دینی ہے. یہ فیلڈ بری نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں اس وقت بھی کراچی میں ڈینٹل کلینکس بہت کم ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں نیڈ بہت زیادہ نیڈ ہے. WHO کا ایک سروے ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ 7,500 لوگوں میں ایک کلینک ہونا چاہیے. ہماری پاپولیشن اگر ہم اگر ایکوریسی پہ جائیں تو 5 کروڑ سے اوپر ہے. آپ مشکل سے میرے خیال سے 10,000 کلینک بھی نہیں ہوں گے, تو یہ تو ریشیو ٹھیک ہے ہی نہیں. اور 10,000 میں سے 3,000 وہ ہوں گے جو کہ آپ مستفید ڈاکٹر نہیں, جو ان ریکوگنائز کلینکس چل رہے ہیں. تو ڈینٹسٹان کو بیسیکلی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام بچے اس کے انڈر میں آ جائیں. نمبر 1, جو بچے کلینک نہیں کھول سکتے ہم ان کو کلینکس کھول کے دیں گے, انویسٹ کریں گے, ان کے پارٹنرز بنیں گے. ان کو صرف کلینک کھول کے نہیں دیں گے, ان کو چلانے کا طریقہ بھی سکھائیں گے. ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو چلانا سکھائیں گے. ان کے وہ مریض نہیں ہیں تو ان علاقوں میں اگر ہمارے پاس مریض ہیں تو ہم ان کے پاس وہ مریض بھی بھیجیں گے, تاکہ شروع میں ان کو ہم ایگزیکٹلی ان کو چلانے کا طریقہ, کیونکہ کلینکس ہر بندہ کھول لیتا ہے, چلانا کیسا ہے, اس کے کیا طریقہ کار ہیں, کیا پروٹوکول ہیں, انفیکشن کنٹرول کو کس طریقے سے مینٹین کرنا ہے, ٹیم کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. اب 5 کلینک ہیں, میرے 45 امپلائیز ہیں, میں صبح سے لے کے رات تک کلینکوں میں پھرتا ہوں. ٹو مینیج دیز امپلائیز اٹ اے ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ. آپ کو پتہ ہے لوگ بچہ کام سیکھ گیا ہو, کہتا میں اپنا کلینک کھولوں.
اس کو اتنا وہاں پر جا کے خوش رکھنا ہے اس بچے کو کہ اگر وہ اپنا کلینک کھولنا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں کھول سکتا تو وہ آپ کے ساتھ ہی ایسا فیل کرے کہ اس کا اپنا کلینک ہے. اونرشپ ہے. ایگزیکٹلی, اونرشپ آپ نے دینی ہے اور پاور ڈسٹریبیوشن پہ کام کرنا ہے. جب تک آپ پاور ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے تب تک وہ بچہ کہے گا کہ میں تو امپلائی ہوں, میں کام نہیں. اب دیکھیں نہ اس میرے کلینک میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, نہ کوئی چھٹی کا, جو بندہ جا رہا ہے 2 گھنٹے لیٹ آ رہا ہے 3 گھنٹے جب, لیکن وہ جب کلینک پہ ہے تو وہ آپ کو اس طریقے سے کام کرتا ہوا نظر آئے گا جیسے اس کا اپنا نور کلینک اس کا اپنا ہے. اگر وہ 4 گھنٹے بھی ہوگا 5 گھنٹے بھی ہوگا تو ہر بندہ آپ کو باس نظر آئے گا. تو اس طریقے سے اگر آپ کام کریں نا تو آپ کے لیے ملٹیپل برانچز چلانا, فرینچائز سسٹم چلانا مشکل نہیں ہوتی ہے. صحیح بات ہے. تو اسی نظام کو چلتے ہوئے میں نے ڈینٹسٹان کے لیے ابھی فی الحال ہمارے پائپ لائن میں 3 کلینکس ہیں, جس میں سے ایک اسلام آباد میں ہے, ایک ہم استھیٹک کا سینٹر کھول رہے ہیں, اور ایک ہم انشاءاللہ نارتھ میں کھول رہے ہیں کلینک. تو یہ 3 کلینک ہیں جو کہ ہم ڈینٹسٹان کا تھرو ہم لوگ کھول رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی میری امی نے مجھے کہا کہ علی 4 سال ہو گئے تم نے گاڑی چینج نہیں کی ہے, تم بس لوگوں کو کلینک کھول کے دیتے رہو, تم اپنے کوالٹی آف لائف ٹھیک نہ کرو. تو بس یہ ہے کہ اگر ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں سوسائٹی کے لیے, اور نہ ڈینٹسٹ تو یہ مشہور ہے کہ پیسے کماتے ہیں, تو صرف پیشنٹ کو سرو کرنا ایک کمیونٹی سروس نہیں ہے. صحیح بات. جو لوگ آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں, بے روزگاری کم ہو رہی ہے, کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے, نئے بچے کام سیکھنا چاہتے ہیں, آپ کی وجہ سے ڈینٹسٹری کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے لیے, بہت بڑا ہے. اور لٹرلی, اور اس میں جب سروس آپ دے رہے ہوتے ہیں نا کسی کو, تو ایک نیا امپیکٹ آتا ہے, اور ایک آپ کو خوشی ملتی ہے, سیٹسفیکشن ملتی ہے. عزت تو اپنی جگہ پہ ہے ہی, کیونکہ جب آپ کو ڈاکٹر کے صاحب کے نام سے بلایا جاتا ہے کسی بھی جگہ پہ, تو وہ آپ کو لازمی ایک سینس آف رسپیکٹ نا آپ کو پتہ چلتی ہے کہ ویلیو کیا ہے. اب وہ یہ ہے نا کہ اب اگر ان ٹرمس آف مونیٹائزیشن میں بات کروں تو پیسہ ایک لمٹ کے بعد then you don't need پیسہ, then it's just a reserve, then you need to invest it in the society, اور اس طریقے سے سوسائٹی میں کہ تاکہ وہ سسٹینیبل رہے. سسٹینیبل رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کو اسکل سکھا دیں سر. بالکل صحیح بات. اگر آپ نے کسی کو اسکل سکھا دیا تو وہ سب سے سسٹینیبل. آپ نے کسی کو ادھار دے دیا, کل پیسہ ختم ہو جائے گا. کسی کو اسکل دیں, وہ اس کے بچوں تک, اس کی نسلوں تک چلتا ہے, اور وہ کمیونٹی گرو کرے گی. ایگزیکٹلی, اور وہ مل کے ایک ہینڈ ٹو ہینڈ نا اس چیز کو اویئرنیس بھی پھیلے گی, لوگ آپس میں ایک ساتھ بلڈ بھی کریں گے, اور چیزوں کو آگے طرف بڑھ بھی سکتے ہیں. زبردست, بڑی مزے کی باتیں جا رہی ہیں. سر کے ساتھ ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ, اور جانتے ہیں آ کر کہ ڈینٹسٹ بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اور کن مشکلات سے گزرتے ہیں وہ بچے جو ڈینٹسٹری یا میڈیسن والی سائڈ کے اوپر آتے ہیں. جائے گا نہیں, ملاقات ہو رہی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر علی حسین خان صاحب, سی او اے فاؤنڈر ہیں نور ڈینٹل کلینک کے. سر, جانے سے پہلے آپ نے انکریڈبلی بتایا کہ آپ نے ڈینٹسٹان کیسے بنایا, اس کی جرنی کیسے چلی. یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ جب انٹرمیڈیٹ کے اندر او لیولس کے بعد اے لیولس بچہ جب کرتا ہے اور ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے, یا خان بورڈ سے پڑھ کے آ رہا ہوتا ہے, انٹرمیڈیٹ کر رہا ہوتا ہے, تو وہ ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے کہ میں چوز کیا کروں, میں ڈینٹسٹری کی سائڈ پہ جاؤں, یا میں میڈیسن کی سائڈ کے اوپر جاؤں, یا پھر میں فارمیسی کی سائڈ کے اوپر چلا جاؤں. جس جگہ پہ وہ فال ہو جاتا ہے بس وہ اس طرف چل پڑتا ہے. کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے یہاں اویئرنیس کی پرابلم ہے, چاہے وہ ڈینٹسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بولیں یا اوور آل میڈیکل ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ بہت سارے لوگوں میں فیئر بھی آتا ہے, ہم وہاں چلے گئے تو پتہ نہیں ہماری لائف کیا ہوگی, کیسے ہوگا. کاؤنسلنگ کتنی امپورٹنٹ آ رہی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کیسے ڈینٹسٹری میں گھسا ہوں. میں پیئر پریشر کی وجہ سے ہوا یہ کہ میرے آس پاس کے 2 سے 3 فون کال مجھے آئیں ڈیورنگ مائی سلیکشن پروسیس, جب میں ایم کیٹ کی تیاری کر رہا تھا, کہ بھائی ہم نے جناح میں ایڈمیشن لے لیا ہے, ہم نے فاطمہ جناح میں لے لیا ہے. اور وہ فاطمہ جناح والی جو کال تھی وہ تھی ڈینٹسٹ کی, اور میرا کزن تھا. اس نے کہا کہ بھائی میں نے ڈینٹسٹری جوائن کر لی ایف جے ڈی سی میں. تو میں دوسرے دن پہنچ گیا اپنے پیرنٹس کے ساتھ. تو ادھر پہنچا تو آپ کے کالج کی جو فیس تھی وہ ہمارے پاکٹ میں اتنی تھی نہیں. تو جو سب سے مناسب جو فیس کا اسٹرکچر تھا اس وقت وہ ہمدرد میں تھا, اور ہم نے ہمدرد جوائن کر لیا. سر اس میں دیکھیں 3 سے 4 چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. میں نے تو یہ پیئر پریشر میں کیا تھا, اور جس کی ریئلائزیشن مجھے سیکنڈ ایئر میں ہی ہو گئی تھی کہ میں ڈینٹسٹری کے لیے نہیں بنا ہوں. بٹ مجھے یاد ہے, اور میں اپنے ڈیڈ کے پاس, کیونکہ ڈیڈ بھی لائر ہیں, ڈیڈ کے گود میں جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا میں تو بچہ تھا,
ضد کی آپ سے, آپ تو مجھے سکھا سکتے تھے کہ بھائی یہ فیلڈ تمہارے لیے نہیں ہے, نہ تمہارا کوئی مینٹور ہے, نہ فیملی میں کوئی ڈینٹسٹ ہے. میں نے کہا مجھ تو یہ کام سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. یہ سیکنڈ ایئر میں مجھے ریئلائز ہو گیا تھا, کیونکہ میری 2 سال سپلی لگ گئی تھی, فرسٹ ایئر میں بھی سیکنڈ ایئر. محنت کر رہا تھا, ایسا نہیں تو محنت, لیکن چیز سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی. تو ابا نے مجھے کہا کہ دیکھو اب تم نے یہ چیز سلیکٹ کی ہے, تم اتنے مہنگی یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہو, اب لاء کے تو جو ایس ایم لاء کالج تو گورنمنٹ ہوتا ہے, اس میں تو کوئی فیس نہیں, تو تم نے اب اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ تمہارا ڈیسیجن ٹھیک تھا. جب یہ بات میں نے کہا کہ اب تو دیر از نو پوائنٹ آف ریٹرن, اب میں دوبارہ سے یہ چھوڑ کے لاء میں جاؤں گا تو بڑی بے عزتی ہونی ہے. تو میں نے کہا لیٹس ڈو اٹ. تو ویسے اسٹارٹ کیا, تو پیئر پریشر کی وجہ سے. دیکھیں اس میں ڈینٹسٹری کے لیے اگر میں ایز اے کوچ بات کروں تو میرے خیال سے دنیا کے سب سے خوش نصیب لوگ ڈینٹسٹ ہوتے ہیں. صحیح بات. اس کی 2 سے 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جو ایئرس آف ایجوکیشن ہے وہ میڈیسن سے کم ہے. جب تک میڈیسن میں آپ نے ایف سی پی ایس نہیں کیا, ایف آر سی ایس نہیں کیا, آپ آگے مشکل ہے آپ کے لیے گرو کرنا. بہت ریئر ہے کہ آپ گرو کریں. پھر ڈینٹسٹری میں آپ 4 سال کا بی ڈی ایس کر کے, میں نے بڑے سے بڑے ڈی ڈی ایس کو امریکہ میں, یو کے میں جو کوالیفائڈ ڈینٹسٹ ہیں ان کو دیکھا ہے کہ صرف بی ڈی ایس سے وہ ملٹی ملینرز بن گئے. صرف ملٹی ملینر نہیں بنے, انہوں نے ایک نام بنا لیا, ایک سوسائٹی بنا لی, کمیونٹی ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کی. تو وہ بہت. دوسرا یہ کہ آپ سرجری کے بڑے قریب ہوتے ہیں. جو لوگ اب آپ دیکھ لیں, ہم لوگ 3rd ایئر میں فائنل ایئر میں ایکسٹریکشنز کرنا شروع کر دیتے ہیں, امپیکٹڈ مولرز نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جو ایک سرجن جنرل سرجری کی جو ایک وہ ہوتا ہے نا بندے کی خواہش, وہ اس میں آپ کی 4 سال میں پوری ہو جاتی ہے. تیسرا, جو لوگ بی بی اے ایم بی اے کرتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم انٹرپرینورز بن جائیں. بی ڈی ایس کرنے کے بعد آپ انٹرپرینور خود بخود بن جاتے ہیں. ٹرو, ایسا ہی ہے. اور آپ اپرچونیٹیز ہیں نا. تو یہ جو سارا ایک ایملگمیشن ہے مینجمنٹ کا, کلینکل کا, اور ساتھ میں ایک جلدی پیسے کمانے کا, یہ جو ہے وہ تینوں چیزیں اس میں ہیں. بالکل صحیح بات. تو میرے خیال سے ڈینٹسٹری کو چوز کرنا چاہیے اس وقت بھی. اگر پرائیویٹ ایجوکیشن آپ افورڈ کر سکتے ہیں تب بھی کرنا چاہیے. اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, انشاءاللہ فیوچر میں ڈینٹسٹان میں جو وہ بچے فیس جمع نہیں کرا پا رہے ہیں اپنی پرائیویٹ کالجز کی, ان کے لیے بھی میں نے ایک پلان بنایا ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ ایک ڈونیشن یا پھر ایک قسم کی اسکالرشپ ہم اناؤنس کریں گے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, ڈینٹل اسٹوڈنٹس کے لیے, جو کہ تھوڑا سا ایک سلیکشن پروسیس کے تھرو ہم گزاریں گے ان کو. اور انشاءاللہ جو لوگ بیچ میں آ کے یا اپنی فائنل ایئر میں 3rd ایئر میں آ کے فیس جمع نہیں کرا پا رہے, یہ ان کے لیے ہوگی ڈیفینیٹلی انڈر پریولیج بٹ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس, جن کے ساتھ ہم ایک باؤنڈ سائن کریں گے ان فیوچر. بالکل صحیح. کہ آپ نے پھر ڈینٹسٹان کو سرو کرنا ہے, زبردست, اور آپ نے پھر کلینکس کھولنے ہیں, اور ان کو بعد میں جا کے ہم کلینکس کھولنے کا بھی اپرچونیٹی دیں. زبردست. تو میں سر دیکھیں, میں یہ صرف دنیاوی ایک چیز نہیں ہے, ہم اس کو ایک خدا کی خدمت کے لیے, خدا کے بندے کی خدمت کے لیے اور اس کی رضا کے لیے یہ چیزیں بھی کرتے ہیں. اور اس کا نیم و بدل آپ کو ریٹرن مل جاتا ہے لازمی. اس کو یہ ہے کہ پھر آپ دیکھیں زندگی میں تو ہم یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی پہ اگر کوئی احسان کر دیں یا کچھ کر دیں تو اس کو یہ ہوتا ہے, ہمارے دل میں چیز آ جاتی ہے کہ ریٹرن ہمیں فوراً ملے گا. بٹ یہ اس قسم کی چیزیں جو میں ریٹرن کے لیے ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں, اور یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اور جو میری ٹیم بن رہی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ ایسی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم اور اتنی لائل ٹیم اسی لیے ہے کہ میری جو سوچ ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ اسی قسم کی ہے. زبردست. وہ ایک شعر میں نے ابھی ریسنٹلی سنا تھا کہیں کہ میں 2-4 خواب آسمان سے دور چاہتا ہوں, زندگی چاہے گمنام ہو, موت میں مشہور چاہتا ہوں. تو وہ جو یہ ہے نا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایدی صاحب کی زندگی میں ان کی کتنا ان کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا. بس ہم نے یہی سنا تھا کہ ایک پرانے کھدر کے کپڑوں میں ایک آدمی گزرتا رہتا ہے اور بھیک مانگتا ہے اور ڈونیشن اس کو ملتی چلی جاتی ہے. لیکن جب آپ نے اس کی موت دیکھی, میں نے اپنی زندگی میں اس قسم کا فنرل کسی کا نہیں دیکھا جو ایدی صاحب کا تھا. مجھے یاد ہے اس وقت آرمی چیف بھی آ گئے تھے, پرائم منسٹر صاحب بھی آ گئے تھے, سارے سیلیبریٹیز آ گئے تھے, اور جس شان سے وہ توپوں کی سلامی ان کو ملی تھی. تو وہ اسی لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی
اتنی ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے ہیومینٹی کو سرو کیا انہوں نے, تو پھر اللہ نے اسی شان سے ان کو وہ چیز بنتی ہے باقاعدہ. تو جو بچے ہمارے پاس اس ڈینٹسٹری کی سائٹ کے اوپر آتے ہیں اور ہماری کام کرتے ہیں, سرو کرتے ہیں, ایک چیز اور دیکھنے کو ملتی ہے کہ پیرنٹس کو بھی چھوڑیں, ہم جنرل پبلک کی بات کرتے ہیں تھوڑا سا, اور تو جنرل پبلک کے اندر ایک پریکٹس ملتی ہے کہ ہم اپنی ڈینٹل ہائیجین یہ خرچے والی جگہ ہے, اور اس کے اندر میں ایز اے پیشنٹ جنرل پبلک کی پرسپیکٹو میں کہ یہ خرچے والی جگہ ہے, اور ڈاکٹرس آگے شکایت کرتے ہیں مثال کے طور پہ, بھئی آپ اتنا مہنگا علاج کیوں کرتے ہیں. تو ایک تو یہ خرچے والی جگہ کیوں ہے, کیوں یہ ایک پرسیپشن کریٹ ہوا ہے اوور آل کہ آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے تو آپ کی جیب خالی ہو جائے گی. تو ایک یہ خرچے والی جگہ کیوں ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ کیسے بلڈ ہو کہ جو لوگ سمجھ سکیں کہ بھائی آپ کے پرابلم ہے, آپ جو بھی چیز غذا لیتے ہیں وہ جاتی ہی اسی سائڈ سے, یہ منہ کے سائڈ سے جاتی ہے, اور اس میں دانتوں کا بہت بڑا رول ہے. تو کیا وجہ ہے یہ بیچ میں ہنڈرنس لے کے آتے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں کراچی کے ایک بہت بڑا پرائیویٹ ادارہ ہے جہاں پر ہم بہت اطمینان سے جا کے علاج کرواتے ہیں. میں وہاں سے منسلک ہوں اس پرائیویٹ ادارے سے, اور وہ جتنا وہاں پر جتنی بھی ٹاپ ناچ فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں اس کے لیے ہم وہاں پر آرام سے بل دے دیتے ہیں ٹرو علاج کے لیے. ایسے ہی کی وجہ کیا ہے اس کی, کیونکہ وہ ISO اسٹینڈرڈ ہے اور دوسری انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اور وہاں جو علاج ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں اس سے بہتر علاج کہیں نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات. وہاں ہم پیسہ خرچ کر لیتے ہیں. تو جب کوئی ڈینٹل کلینک پہ جائے تو آپ نے یہی سوچ کے جانا ہے کہ اس نے بھی اسی لیول کی تیاریاں رکھی ہوئی ہوں گی اور آپ کا علاج اسی لیول پہ جا کے کرے گا. تیاریاں کس قسم کی سر؟ سب سے پہلے کراس انفیکشن کنٹرول, کہ جو سامان آپ کے منہ میں رکھا جا رہا ہے وہ صاف ہے. سندھ میں KPK میں ہیپیٹائٹس C HIV ایڈس کتنا پریولنٹ ہے, بہت زیادہ. اگر آپ نے کسی کے یوز کیے ہوئے سامان اور خدا نخواستہ اس کو یہ بیماری ہوئی تو وہ دوسرے کو آرام سے ٹرانسفر ہو جائے گا. اور اس وقت ڈینٹسٹری نمبر 2 پہ سیلون, یہ دو وہ ایریاز ہیں جہاں سے یہ سب سے زیادہ ٹرانسفر ہوتا ہے اگر سامان صاف نہ ہو تو. اسی لیے جتنے بھی ہمارے کلینکس ہیں نو ڈینٹل کلینکس, اس میں ہم نے B کلاس آٹوکلیو مشین رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ چیز ایک کلیئر ہو جائے. اور ان کیس اگر پیشنٹ خود کنسنٹ دیتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے تو پھر ان کے لیے تو ڈسپوزیبل سامان. نمبر 1 ریزن یہ ہے مہنگا ہونے کا. نمبر 2 ایمبیانس. آپ کسی کلینک پہ آتے ہیں, ڈینٹل کلینک ایک اسٹریسفل جگہ ہوتی ہے, آپ کو پتا, اگر وہاں پر ہم نے ایمبیانس اچھا نہیں رکھا, ماحول اچھا نہیں رکھا, تو ریلیکس نہ, تو اس ایمبیانس کو کریٹ کرنے کے لیے کچھ خرچہ ہوتا ہے. حقیقت ہے. تو اس خرچے میں کنٹریبیوٹ پیشنٹ نے بھی کرنا ہے, ڈیفینیٹلی ڈینٹسٹ نے بھی کرنا ہے. نمبر 3 پڑھائی. صحیح بات. ڈینٹسٹری کی جو پڑھائی ہے پاکستان میں اس وقت آپ سمجھ لیں آن ایوریج 1 کروڑ پہ خرچ. پھر اس کے بعد اگر اسپیشلائزیشن کے لیے ماسٹرز کے لیے یا PhD کے لیے باہر چلے جاتا ہے تو پھر وہ 1 کروڑ کنورٹ ہو جاتا ہے 4 سے 5 کروڑ. تو اس پیسوں کو وہ جو اس نے خرچ کیے ہیں آپ کے لیے, آپ کے علاج کے لیے, کام سیکھنے کے لیے, تو وہ کچھ نہ کچھ اس کا پرسنٹیج آپ سے چارج کرے گا, کیونکہ وہ وہاں سے سیکھ کر آ رہا ہے ایک نئی چیز اور آپ پہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے, آپ پہ امپلیمنٹ کر رہا ہے آپ کی بہتری کے لیے, تو وہ تو پھر مہنگی چیز. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہیلتھ کیئر یہ والی مہنگی ہوتی ہے. ڈینٹسٹری اس لیے مہنگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, زبردست, بہت زبردست باتیں جاری ہیں. سر کے ساتھ ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ, اور جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے آنے کے بعد کہ نا کس طریقے سے جو دنیا بھر سے لوگ پاکستان آ کے علاج کراتے ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیوں یہاں پہ زیادہ علاج کی سہولیات مل رہی ہیں. جائے گی نہیں ملاقات ہو رہی ایک بریک. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی حسین خان صاحب, CEO ہیں, فاؤنڈر ہیں نور ڈینٹل کلینک کے. سر بڑی زبردست بات بتائی کہ جو مہنگائی ہے اس کے حساب سے جو اسٹڈیز ہیں, جو اوور آل مٹیریلز استعمال ہوتے ہیں ڈینٹسٹری کے اندر, اس میں کچھ عوام میں ایک غلط فہمی بلٹ ہو گئی ہے کہ شاید صرف یہ ڈاکٹر چارج کرتا ہے اور چاہے تو یہ کم کر سکتے ہیں, لیکن اس کا خرچے اپنے اخراجات بہت ہیں. میں ریسنٹلی ٹرینڈ دیکھتا ہوں کیونکہ خود ڈینٹسٹری سے تعلق ہے کہ لوگ بہت سارے باہر سے علاج کرانے پاکستان آتے ہیں اور باقاعدہ 2 دن 3 دن کی چھٹی لے کے علاج کروا کے واپس ٹکٹ لے کے چلے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ لوگ باہر سے ٹریول کر کے یہاں پہ آ بھی رہے ہیں اور علاج بھی ہو رہا ہے؟ تو اگر یہاں ہم اس کو مہنگا کہتے ہیں
تو باہر کتنا چارج کیا جاتا ہے ایک روٹ کینال کا خالی مثال کے طور پہ، ایک ایکسٹرکشن کا خالی یا ایک فلنگ کا، اور وہاں سے لوگ کیوں ٹریول کر کے آتے ہیں؟ سر میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. دنیا کی سب سے ٹاپ یونیورسٹیز، میں خود ہارورڈ سے اس وقت فیلوشپ کر رہا ہوں اور سیکنڈ ماڈیول کے لیے انشاءاللہ جون میں جا رہا ہوں امپلانٹولوجی میں. دنیا کی سب سے ٹاپ یونیورسٹیز کے ٹاپ کے اسٹوڈنٹس پاکستانی ہیں. واو، نمبر 1. آپ MIT چیک کر لیں، آپ آکسفورڈ دیکھیں، کیمبرج دیکھیں، ہارورڈ دیکھیں، ٹاپ کی یونیورسٹیز جتنی بھی ہیں ان میں جو سب سے کریم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پاکستانی ہوتے ہیں. اور ان کے ساتھ جو ان کے ٹیچرس ہوتے ہیں، پروفیسر، سپروائزرس، آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ جو سب سے ٹاپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پاکستانی ہیں. ایک وجہ یہ ہے وی آر ٹیلنٹڈ. ٹھیک ہے، ہمیں اگر وسائل مل جائیں تو یہ بڑی زرخیز ہے ساقی. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پر جو ہمیں جو ایک پروسیس سے گزارا جا رہا ہے، جو ایک رگڑا جا رہا ہے ڈیورنگ دا ڈینٹسٹری، اور اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ FCPS کر لیا تو اس کے بعد آپ بہت پالش ہو جاتے ہیں، تو آپ کا کام، آپ کا ہاتھ بڑا صاف ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. تو باہر کے لوگوں کو جو کہ یہاں آ کے شاپنگ کر کے، ہوٹلنگ کر کے، کھانا مینا چٹپٹے کھا کے، فوڈ، یہ جو اسٹریٹ فوڈ ہے یہ کھا کے، اس کے ساتھ جب ٹاپ کی فیسلٹیز ڈینٹل کلینکس میں مل جاتی ہیں تو وہ یہاں پریفر کرتے ہیں. باہر اتنا علاج اتنے کا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جو ساتھ کے پرکس ہیں نا کہ پاکستان کا اسٹریٹ فوڈ، کچھ ساری رشتہ داروں سے ملنا، شادیاں اٹینڈ کر لینا، یہ پھر مائنس ہو جاتا ہے. تو یہ اگر کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں تو پاکستان والا ٹریول زیادہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہ وجہ ہے کہ باہر کے لوگ یہاں کے علاج کرواتے ہیں. میں بھی ریسنٹلی ایک فیملی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ $2,000 کی RCT ہو رہی ہے، خالی روٹ کینال ہو رہی ہے. ہاں ایسے ہی ہے. کینیڈا کے اندر تو $2,000 میں یہاں پر RCT بھی ہو جائے گی، کراؤن بھی ہو جائے گا، اور اگر کوئی امپلانٹ ہے وہ بھی لگ جائے گا، وہ بھی لگ جائے گا. تو یہ ایک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے ایفرٹس جو ہیں، وہی جو بات آپ نے کی، ٹیلنٹ بھی ہے، اور جو ایفرٹس ہیں باہر کی دنیا کے مقابلوں میں وہ زیادہ لگاتے ہیں تاکہ ان کو بھی ارننگ کرنی ہوتی ہے اور وہ چیزیں. اور ہمارے لیے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاکستانی، اگر آپ جتنے لائسنس ایگزامس دیکھیں، ORE دیکھ لیں، NBD دیکھ لیں، تو فوری نکالتے ہیں. اور دبئی میں بھی اس وقت میری بہن، چھوٹی بہن ہے اور شی از اے میکسوفیشل سرجن، وہ دبئی میں کلینک کھول کے پریکٹس کر رہی ہے. اور الریگا نام کی جگہ ہے، بڑی چھوٹی جگہ ہے دبئی کی، اتنی کوئی ہائی سوشو اکنامک ایریا نہیں ہے، اور وہاں بڑی سکسیسفل پریکٹس کر رہی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ دبئی میں بھی، UAE میں بھی پاکستانی ڈینٹسٹ دوسرے کنٹریز کے مقابلے میں زیادہ پسند کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کا کام بڑا اچھا ہوتا ہے. ویری پالشڈ. زبردست. اور اچھا، اب جب ہم پاکستان کے پرسپیکٹو کے اندر دیکھتے ہیں تو ایک ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جب کوئی اپنا 4 ایئرس کا BDS پروگرام رن کر لیتا ہے تو یا تو وہ اسی ڈینٹسٹری کے اندر پریکٹس کلینک کے اندر کرتا رہے. یہاں پہ بہت کم MDS کا چانس ملتا ہے یونیورسٹیز کے اندر. کیا انیشیٹوز لینے چاہیے گورنمنٹ کے پرسپیکٹو کے اندر یا یہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے اندر، ان کے پاس، کہ یہاں پہ MDS پروگرام ہو اور MSc کا پروگرام ہو جس سے وہ آگے گریجویشن کو تو کے بعد تو جاری رکھ سکے. ناٹ ایوری ون کین فنڈ دیٹ کوالٹی ایجوکیشن جو بھی باہر جاری. آپ دعا کریں ڈاکٹر صاحب، ڈینٹسٹان شل گرو انشاءاللہ. ہماری کچھ اسٹیپس ہیں، ہماری کچھ پالیسیز ہم پریزنٹ کریں گے انشاءاللہ PMDC میں بھی، CPSP میں بھی. جب میں نے پہلی میٹنگ ابھی آخان میں کال آؤٹ کی تھی تو اس میں نے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو بلایا تھا. اس کے ساتھ ساتھ CPSP کے بھی ایک نمائندے ڈاکٹر نبیل بیگ ہمارے سینئر ہیں، وہ بھی آئے تھے، اور کلینیشینس بھی آئے تھے، اور کافی 150 سے 200 بچوں نے اٹینڈ کیا تھا ڈینٹسٹ. تو ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم PMDC کے ساتھ اور CPSP کے ساتھ کچھ اپنی ٹیم کو لے کے جا کے کچھ نمائندگی ہم کریں گے اس کی، جس میں سے ڈیفینیٹلی MDS کے پروگرامس زیادہ لانچ ہونی چاہیے، سیٹ زیادہ ہونی چاہیے. سر اس کا ایک ایشو یہ کہ سپروائزرس کم ہیں. اب وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ 2 تلواریں ہیں جو اس بند ہیں. ایک تلوار ہے FCPS کی، دوسری ہے وہ MDS کی. کون اوپر ہے کون نیچے ہے یہ طے کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو کیا MDS کا گریجویٹ FCPS کا سپروائزر ہو سکتا ہے یا FCPS کا سپروائزر ہی MDS کا سپروائزر ہوگا؟ تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو کہ طے نہیں ہوئی ہیں یا کہیں ریٹن نہیں ہیں. although عارف علوی صاحب ماشاء اللہ ہمارے 5 سال ہمارے صدر بھی رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کے دوران بھی بیکاز ہی واز بزی ان ادر ڈیوٹیز تو وہ شاید یہ چیزیں اتنی اٹھ نہیں سکی. لیکن یہ ہے کہ ہمارا یہی پلان ہے کہ
اور ایک دو اور پلانس یہ ہیں کہ جو بچے باہر سے پڑھ کر آتے ہیں, اب مجھے بھی یہ پرابلم ہوئی تھی لیکن لیٹر آن یہ چیز ریزالو ہو گئی تھی, ان کی ڈگریز ریکوگنائز نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ پی ایم ڈی سی یہ کہتا ہے کہ یہ وہ یونیورسٹی نہیں ہے جہاں سے پہلے کسی نے پڑھ کے کوئی بندہ آیا نہ ہو. تو وہ اب اس کا لاجک کیا ہے, کیا پی ایم ڈی سی کا اصول ہے اس میں, یہ چیز بھی مجھے ان چیزوں پہ بھی ایک کلیریفیکیشن, اور یہ ساری ہمیں ایک ڈینٹستان کے جو ہماری جو ٹی او آر ہوگا اور جو ٹیم بنے گی اس میں پھر ہمارا ایک یہ بھی ہوگا ایجنڈا کہ ہمیں یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہے پی ایم ڈی سی کے ساتھ. صحیح بات ہے. اور ایک چیز جس میں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ مل کے ہمیں جو کام کرنا ہے, یہ جو کویکس ہیں, کویکری ہے ڈینٹسٹری میں, ان کے لیے ہمیں ایک ورک فورس بنانی ہے, اور جس میں ہم ڈیفینیٹلی لا اینڈ آرڈر, جو میرے والد صاحب کا ڈپارٹمنٹ ہے, اور ساتھ میں جو ہماری پولیس فورس ہے یا رینجرس ہے, اس میں ہم ان کی مدد لیں گے. اور ہمیں دیکھیں یہ کسی مرڈر سے کم نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہے. صحیح بات ہے. واٹ از دا کوالٹی آف لائف آفٹر ہیپیٹائٹس بی, سی اینڈ ایچ آئی وی ایڈز؟ نتھنگ. یو کین ناٹ, یو نو, آپ اپنی فیملی نہیں بڑھا سکتے. صحیح بات, رائٹ. تو ختم ہے آپ کی زندگی. اور یہ وہ چیز ہے جو جراثیم ہے جو نکلتی نہیں ہے, کبھی ہائبرنیٹ ہو جاتی ہے لیکن کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی باڈی سے, اور پھر وہ فیملی ٹو فیملی رن ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں کام کرنا ہے, بہت اسٹرکٹلی کام کرنا ہے. اس پہ اگر ہم نے کام کر لیا سر, تو ڈینٹسٹری کی جو ان امپلائمنٹ ہے نا, وہ بہتر ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. صحیح بات. کیونکہ وہ جو اپرچونیٹیز بچوں کو چاہیے, جہاں ان لوگوں نے کلینک کھولے ہیں, وہ کلینک انہیں کیپچر کرنا چاہیے. ٹرو. ان جگہوں کو ان کو کیپچر, کیونکہ اچھی جگہوں پہ انہوں نے کھولا ہوا ہے, اور عوام کا ٹرسٹ لیول بھی بڑھے گا. آپ یقین کریں میرے پاس اب جب مجھے, تو میں سروے رکھتا ہوں اپنے آس پاس کے ایریاز کا, تو جب وہ آ کے ان کویکس کے ساتھ ڈاکٹر لگا کے مجھے انٹروڈیوس کرواتے ہیں, تو میں کہتا ہوں بس صحیح بات, یہاں پر میری پریکٹس ختم ہوتی ہے. تو مجھے وہ جو بچے میرے پاس ایسوسیٹس کھڑے ہوتے ہیں نا آس پاس, جن کے ماں باپ ابھی تک ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ایون آفٹر بی ڈی ایس, بچے ماں باپ موٹر سائیکل پہ بچیوں کو لے کر آتے ہیں, چھوڑتے ہیں, پھر ان کی فردر ان کو جو ورک شاپس ہو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے, اس پہ بھی میں بات کروں گا, ورک شاپس کے لیے کنٹینیو پیسا دینا کہ بچی انگیج رہے, اسٹریس میں نہ چلی جائے گھر بیٹھ کے کہ ملازمت نہیں ہے. تو ان لوگوں پہ مجھے رحم آتا ہے, اور ہوتا ہے کہ جو اصل جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ یہ لوگ ہیں. بالکل صحیح بات. اور اگر ہم نے ان کو امپاور کر دیا تو ہم ان کے خلاف پھر لڑ سکتے ہیں. اور ان کو امپاور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ہی ڈینٹسٹ آگے آئیں, اور ایک جیسے میں نے ایک چھوٹا سا ادارہ بنانے کی بھی کوشش کی جس کو آگے بڑھانا ہے, ایسی کوئی چیز ہو کہ جو تاکہ ہم یہ کویس کے خلاف لڑ سکیں. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. اور میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ اس میں کوئی ہم کسی کو بے روزگار نہیں کر رہے ہیں. ان کو فکس کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ ہم ان کی دکانیں بند کر دیں, تو ہمیں ان کا ہاتھ تو پکڑنا ہے. وہ کس طریقے سے پکڑنا ہے, وہ اسٹریٹجیز کیا بنانی ہے, ہمیں یہ بھی کوئی ٹیکنیکل ووکیشنل کورس ہو سکتا ہے, ڈیفرنٹ طریقے کار ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی, جیسے ڈینٹل ہائیجین کا کورس کرا دیا آپ نے, ڈینٹل اسسٹنٹ کا کورس کرو, کوئی بھی آکسیلری کورس کروا کے ان کو بھی فٹ کیا جائے, تاکہ ان کی فیملیز جو ان کی چل رہی ہیں, تاکہ ان کا بھی کچھ ہو سکے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر علی ٹائم نکالنے کا. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس خدا کی دی ہوئی انعامات بہت سارے, اور بہت ساری نعمتیں ہیں, اور ہم چاہیں تو ہم اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر کے نا اپنی چیزوں کو مینٹین کر کے بہت سارے فائدے لے سکتے ہیں, اور بہت ساری چیزوں میں محتاط رہ سکتے ہیں. اس لیے اپنی ڈینٹل ہائیجین کا خیال کریں. یہ جسم کے لیے بہت ضروری ہے, یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. جتنا اس کا خیال کریں گے اتنا زیادہ اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر اچھا آئے گا, اور آپ کی لائف زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. اجازت دیجیے ڈاکٹر محسن کو کامیابی کا سفر سے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوتی ہے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.